یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو شیاطین کے وار ہیں، جادو جنات ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں، ان سے بچنے کے لیے اذکار ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا ان میں سے چند ایک بیان کیجئے اختصار کے ساتھ۔ دیکھیں جی، اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ علم وحی کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، یہ بیس ہے جی ٹھیک ہے۔ اور ذکر اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ جی ہمیشہ پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اور تیسری اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں کل، یہ تو غذا کی طرح لیں، ارے واہ، غذا کی طرح لیں، غذا کی طرح لیں، ارے واہ، کثرت کے ساتھ ان کو پڑھتے رہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، آپ نوافل پڑھتے ہیں جی تو آپ کو جلدی کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ آیت الکرسی اپنے قیام میں 10 دفعہ پڑھ لیں؟ سبحان اللہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نادر اور نیاب سنت ہے۔ آپ اپنی نفل نماز میں ایک آیت پڑھتے اور بار بار پڑھتے، اپنے اللہ کو سناتے رہتے، روتے رہتے۔ تو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں کل، یہ خاصے کی چیزیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمیں کوئی آج شیخ صاحب آپ کوڑا ہمارے ہاتھ میں تھما دے جو ہم شیطان کی کمر پہ مارتے رہیں، تو وہ یہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں کل ہیں، یہ شعور سے پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ، اور چوتھی بات، یہ بڑی اہم بات ہے، گھروں میں کوشش کریں کہ جو واش روم ہے جی ان کے جو دروازے ہیں وہ بند رکھیں، بند وہ رکھیں، کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھنے میں غفلت نہ کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کے جائیں، دروازے بند رکھیں۔ اور خاص کر رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی خاص معاملات میں ہوتے ہیں، مصنون دعا کا اہتمام کریں، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ میں شیطان کی شرارتوں سے بچانا۔ اور اسی طرح اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ جو بخاری شریف میں ذکر آتا ہے نا جی، ذکر توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اب 100 دفعہ پڑھ دیا کریں۔ جی اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھتے رہا کریں، اللہ کی پناہ میں آیا کریں۔ اگر آپ شیطان کو پٹا ڈالنا چاہتے ہیں نا اللہ کی تو پناہ میں، خود کو اللہ کی پناہ میں لے آئیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس بہت زیادہ پڑھیں، جی اس میں آگے آتا ہے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر بھاگ جانے والا، کھسک جانے والا جو شیطان ہے، اللہ اس کے شر میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے، اس نے صدیاں دیکھی ہوئی ہیں۔ جی میری عمر 70 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، تو جو میرے ساتھ شیطان ہے این ممکن ہے اس کی عمر کم از کم 4000 سال ہو۔ کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے زمانے اس نے دیکھے ہیں، زمانے اس نے بلکہ کبھی امید ہے کہ ایسا ہی ہے، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ جی تو شیطان کو پٹا ڈالنے کے لیے اور جادو جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، عاجزی میں رہنا چاہیے۔ آہا، یہ جھکاؤ بات اللہ کیا کو ہم نے، بہت پسند ہے، اللہ جتنا بلند کرے اس قدر زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ انشاءاللہ کبھی امید ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے والا بندہ اور اللہ سے پناہ مانگنے والا بندہ، اللہ اس کو پھر بیار و مددگار تو نہیں نہ چھوڑ، بے شک، کیسے ہو وہ سکتا تو ہے، بڑی محبت والا ہے۔ بڑی محبتوں والا ہے، بے شک۔